20 مارچ 2024 کی شام گوادر میں پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائی اس کے مجید بریگیڈ نے سر انجام دی ہے۔ مجید بریگیڈ ماضی میں بھی پاکستان میں مختلف پروجیکٹس پر کام کرنے والے چینی اہلکاروں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا چکا ہے۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس کی انتظامیہ کے مطابق حملے کو ناکام بنا دیا گیا اور 7 حملہ آوروں کو بھی مار دیا گیا۔ یہ اس برس دوسرا موقع ہے کہ مجید بریگیڈ نے بلوچستان میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کی ہے۔ اس سے قبل 29 اور 30 جنوری 2024 کی درمیانی شب خودکش بمباروں سمیت متعدد شدت پسندوں نے بچ شہر میں تھانے پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران 3 خودکش بمباروں سمیت 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ 2011 میں تشکیل پانے والے علیحدگی پسند گروپ مجید بریگیڈ کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت آئی ہے اور اس کی کمر توڑنے کے عسکری حکام کے دعوے اب تک کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں۔ 2022 میں کراچی یونیورسٹی کے احاطے میں ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی تھی، جس میں 3 چینی اساتذہ سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ مجید بریگیڈ اور اس کے فدائین کا نام پہلی بار تب سامنے آیا تھا جب کوئٹہ میں سردیوں کی ایک شام کو ارباب کرم خان روڈ پر ایک کار ایک گھر کے باہر آ کر رکی، جس کے بعد ایک شدید دھماکہ ہوا۔ یہ گھر سابق وفاقی وزیر نصیر مینگل کے بیٹے شفیق مینگل کا تھا اور یہ واقعہ 30 دسمبر 2011 کو پیش آیا تھا۔ اس حملے میں شفیق مینگل محفوظ رہے، جبکہ ان کے محافظوں سمیت 10 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی اور کہا کہ مجید بریگیڈ کی جانب سے فدائی نوجوان درویش نے یہ حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے بعد مجید بریگیڈ کی جانب سے 7 برس تک کوئی بڑا حملہ سامنے نہیں آیا، لیکن پھر اگست 2018 میں بلوچستان کے سونے اور تانبے کے ذخائر والے ضلع چاغی میں تب ایک بڑا حملہ ہوا جب صدر مقام دلبدین میں ایک ٹرک اس بس سے ٹکرا گیا جس میں چینی انجینئر سوار تھے۔ اس حملے کے نتیجے میں 3 چینی انجینئروں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ BLA کے مجید بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی اور بتایا کہ حملہ آور کا نام ریحان تھا، جو مجید بریگیڈ کے سربراہ اسلم استاد عرف اسلم اچھو کا بیٹا تھا۔ اسی سال یعنی نومبر 18 میں کراچی میں چین کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا، جس میں 4 حملہ آور پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اس کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی۔ 2019 میں اس گروپ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مرکز گوادر شہر میں PC ہوٹل پر حملہ کیا، جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 3 حملہ آور مارے گئے۔ مجید بریگیڈ نے اس کارروائی کو فدائی مشن قرار دیا۔ اس کے بعد اگلے سال جون 2020 میں کراچی سٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا گیا، جہاں 4 حملہ آور مارے گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی۔ نوشکی اور پنجگور میں فروری 2022 میں کیے جانے والے حملوں کو مجید بریگیڈ نے فدائی حملے قرار دیا تھا۔ سال 2018 میں اب تک ایسے 10 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں جن کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی سے وابستہ مجید بریگیڈ نے قبول کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مجید بریگیڈ کہاں سے آیا؟ جب پیپلز پارٹی کے بانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی کی صوبائی حکومت کو برطرف کیا تو مزاحمت شروع ہو چکی تھی۔ 1975 میں اگست کے مہینے میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کوئٹہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے پہنچے تو ایک دستی بم دھماکے میں مجید کانگو نامی نوجوان ہلاک ہو گیا۔ بعد میں یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ نوجوان بھٹو پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجید لانگو کا تعلق منگو پیر کے علاقے سے تھا اور وہ طالب علمی سے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یعنی BSO سے وابستہ تھا۔ مجید لانگو کی ہلاکت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی، جس کا نام مجید رکھا گیا، جس نے کالعدم بلوچ لبریشن آرمی میں شمولیت اختیار کی اور 2011 میں کوئٹہ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایک مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ BLA کا کہنا ہے کہ اسی دن اس فدائی گروپ کی تشکیل کا اعلان ہوا اور استاد اسلم عرف اچھو نے اس کا نام دونوں بھائیوں کی بہادری کے پیش نظر مجید بریگیڈ رکھا۔ تاہم بلوچستان میں حالیہ مسلح جدوجہد کا آغاز سابق وزیر اعلیٰ اور سینئر سیاستدان نواب اکبر بگٹی کی ایک فوجی آپریشن میں ہلاکت کے بعد ہوا۔
یہ افسوسناک واقعہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا، جس کے بعد بلوچستان امن نہیں دیکھ پایا اور بلوچستان میں علیحدگی پسند عناصر کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا۔ صوبے میں اس وقت بلوچستان لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن آرمی، بلوچ نیشنل گارڈ، دیگر تنظیمیں اور ان کے گروپس شامل ہیں جو مسلح جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان سب کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ان میں سے پرانی تنظیم BLA ہے۔ بلوچستان میں جاری عسکری تحریک پر نظر رکھنے والے صحافی اور تجزیہ نگار شہزاد ذوالفقار بتاتے ہیں کہ اسلم اچھو اور بشیر زیب نے مجید بریگیڈ کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کی تربیتی اور اشاعتی مواد کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ وہ کچھ مزید پیش رفت کریں، کیونکہ سب سے خطرناک اقدام یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہیں پر گھس جائیں۔ کلعدم بلوچ لبریشن آرمی کے کمانڈر اور مجید بریگیڈ کے سربراہ بشیر زیب بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کے چیئرمین رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے BLA میں شمولیت اختیار کی۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق مجید بریگیڈ کے قیام کے مقاصد یہ ہیں کہ عسکری حوالے سے مخالف کو وہاں ضربیں لگائی جائیں جہاں روایتی گوریلا جنگ میں ممکن نہیں۔ اس کا سیاسی مقصد دنیا اور دشمن کو یہ دکھانا ہے کہ بلوچ آزادی کے حق میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس مقصد کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ مجید بریگیڈ کے مطابق اس میں اور باقی مزاحمت کاروں میں فرق یہ ہے کہ گوریلا حملہ کرنے والوں کو آپریشن کے بعد بحفاظت نکلنے کی تربیت دی جاتی ہے، جبکہ مجید بریگیڈ کے فدائی کو اپنی جان کی قیمت پر مقصد حاصل کرنے کی تربیت ہوتی ہے، جس میں طویل مزاحمت کے لیے جسمانی برداشت کی بھی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ دنیا میں اپنے سیاسی مقصد کے لیے فدائی حملوں کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ اس بارے میں حسن الصباح، روس، یونان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور شدت پسندی اور عسکریت پسندی کے ماہر عامر رانا کا کہنا ہے کہ جو بھی سیکولر تحریکیں رہی ہیں ان میں بھی فدائی مشن کا سلسلہ رہا ہے، اور پھر چاہے وہ جاپان کی ہو یا تامل ٹائیگرز کی۔ سری لنکا کے تامل ٹائیگرز نے بھی فدائی حملے خود شروع نہیں کیے تھے، بلکہ انہوں نے یہ تصور یونان سے لیا تھا۔ یہ تحریکیں ایک دوسرے کو کاپی کرتی ہیں۔ ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں مذہبی اثرات ہیں، جبکہ قوم پرستی کے اپنے اثرات اور روایات ہیں۔ یاد رہے کہ مذہبی شدت پسند تنظیمیں نوجوانوں کو خودکش حملے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ان نوجوانوں کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا موقف ہے کہ ان کا برین واش کیا جاتا ہے۔ مجید بریگیڈ کے مطابق یہ بلوچ لبریشن آرمی کا مکمل طور پر ایک رضاکارانہ ونگ ہے، جس میں کسی کو شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ نوجوان خود شعوری فیصلہ کر کے شامل ہوتے ہیں۔ شمولیت کے بعد تمام فدائیوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مذہب سب کا ذاتی معاملہ ہے، لہذا اجتماعی حوالے سے مجید بریگیڈ کسی سے جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ بلوچستان کی مزاحمتی تحریک زیادہ تر پہاڑوں میں رہی ہے، جبکہ مجید بریگیڈ نے شہری علاقوں میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جس میں کراچی اور گوادر کے حملے شامل ہیں۔ بلوچ لبریشن فرنٹ نے ایران میں 1973 کی دہائی میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ پہلے شاہ ایران کے خلاف، اس کے بعد جو انقلاب آیا اس کی حکومت کے خلاف شہریوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ پاکستان میں بلوچ عسکریت پسندی میں اس طرز کے حملوں کی شدت بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تحریک میں تعلیم یافتہ نوجوان بھی آ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان تک معلومات کی رسائی آسان ہو گئی ہے اور انہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں کس قسم کی گوریلا تحریکیں جاری ہیں، کون سا حملہ زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ مشن بے شک ناکام بھی ہو جائے، پر اس کو میڈیا کوریج اتنی مل جاتی ہے کہ ریاست کے لیے وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ ان حملوں کا مقصد پیغام پہنچانا ہوتا ہے جس میں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔